اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایک نئے ولاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں دو سینئر صحافی متی اللہ جان صاحب اور ثاقب بشیر صاحب۔ ناظرین، آج کے اس ولاگ میں ہم بات کریں گے، ایک تو جو نیا عدالتی سال شروع ہوا ہے اس کے حوالے سے ایک بڑی اہم تقریب کا انعقاد سپریم کورٹ آف پاکستان میں صبح ہوا، اس کی تفصیلات ہم آپ کے ساتھ شیئر کر چکے ہیں آلریڈی، اور پھر ایک فل کورٹ میٹنگ بھی ہوئی ججز صاحبان کی، جس سے 4 ججز صاحبان نے جس کا بائیکاٹ کیا اور ایک خط بھی انہوں نے لکھا۔ اس خط میں بڑے اہم نکات انہوں نے اٹھائے ہیں، اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ اور آج جو صبح جوڈیشل کانفرنس ہوئی ہے، اس کانفرنس سے خطاب کیا ہے اٹارنی جنرل آف پاکستان منصور عثمان عوان صاحب نے، اور اس خطاب کے اختتام پر انہوں نے کچھ ایسی باتیں کہی ہیں جو سمجھ میں نہیں آ رہی کہ انہوں نے کیوں کہی ہیں۔ بطور اٹارنی جنرل آف پاکستان بڑا ہی ایک لیم قسم کا انہوں نے سٹیٹمنٹ دے دیا ہے، اور اب اس کے اوپر بھی انالائز کریں گے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ سیاسی مقدمات عدلیہ جو ہے ان کے اوپر اپنا وقت ضائع نہ کرے۔ سیاسی مقدمات کون سے ہوتے ہیں یہ جاننے کی کوشش کریں گے، اور کون یہ طے کرے گا کہ یہ سیاسی مقدمات ہیں، اور اب ہم ان مقدمات پر سماعت نہیں کریں گے۔ تو متی اللہ جان صاحب، آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ ایک تو چلے نیا عدالتی سال بھی شروع ہو چکا ہے، ہم بریفلی بات کر لیں گے گزشتہ ایک سال کے دوران عدلیہ کی جو اعلیٰ کارکردگی رہی ہے، جس طرح آج ہمیں تاثر دیا گیا ہے سپریم کورٹ بار، پاکستان بار کونسل، اٹارنی جنرل، چیف جسٹس، تمام نے ہی اچھے کی رپورٹ دی ہے اور تعریفوں کے پل باندھے گئے ہیں۔ آپ کیا کہتے ہیں کہ وہ جو تعریفیں کی گئی ہیں وہ ویل ڈیزروڈ ہیں، ویل ارنڈ ہیں؟ اور پھر جو اٹارنی جنرل نے گفتگو کی ہے اس کو ذرا بتائیے گا۔ دیکھیں، اٹارنی جنرل تو فیلڈ مارشل ایوب خان کے دور میں بھی اور وزیر قانون بھی تھے، جنرل ضیاء الحق کے پاس بھی ایک آدھ اٹارنی جنرل ہوتے تھے، پھر وزیر قانون ہوتے تھے، بڑے بڑے وکلاء ہوتے تھے۔ شریف الدین پیرزادہ تو آپ کو پتہ ہی ہے ان کا کیا کام تھے۔ پھر جنرل مشرف کو بھی نصیب ہوئے بڑے بڑے موٹے تازے وکلاء، اٹارنی جنرل، وزیر قانون۔ یہ جو موجودہ اٹارنی جنرل ہیں، یہ واحد اٹارنی جنرل ہیں جو بظاہر ایک سویلین حکومت کے اٹارنی جنرل ہیں، لیکن میرے خیال میں یہ اٹارنی کم اور جنرل زیادہ ہے۔ آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ یہ وہ اٹارنی جنرل ہیں جو اپنے جب حلقے میں جاتے ہیں اپنے گاؤں میں، تو وہاں پہ پھولوں کے ہار ان کو پہنائے جاتے ہیں، اور یہ سڑکوں کھمبے ٹوٹیوں کا افتتاح کرتے ہیں، اور یہ پنجاب گورنمنٹ سے جو ہے ترقیاتی فنڈز مانگتے ہیں، وہاں پہ تقریریں کرتے ہیں کھڑے ہو کے روسٹم کے اوپر سیاستدانوں کی طرح، اور ان کی جو پولیٹیکل فیملی ہے اس کے لیے یہ لٹرلی ووٹ بھی مانگ رہے ہوتے ہیں۔ اور ان کے منہ سے یہ جملہ نکلنا کہ سپریم کورٹ کو جو ہے سیاسی معاملات میں نہیں پڑھنا چاہیے، اس سے بڑی میں سمجھتا ہوں منافقت کیا ہوگی، تضاد کیا ہوگا کہ یہ وہ اٹارنی جنرل ہیں جنہوں نے اعظم رضی تارڑ جیسے وکیل اور وزیر قانون کے ساتھ مل کے ایک ایسی آئینی ترمیم لائی ہے کہ جس نے سیاست کو سپریم کورٹ کے اندر گھسا دیا ہے، بلکہ ہماری پوری عدلیہ کے اندر گھسا دیا ہے۔ اب 4 پارلیمنٹیرین بیٹھتے ہیں جوڈیشل کمیشن میں، جو یہ فیصلہ نہیں کرتا صرف کہ کون سا جو ہے وکیل ہائی کورٹ کا جج بنے گا یا کون سا ہائی کورٹ کا جج سپریم کورٹ بنے گی، سپریم کورٹ میں آئے گا، بلکہ وہ یہ بھی فیصلہ کرتا ہے کہ کون سا کیس کون سا بینچ سنے گا۔ یعنی آئینی بینچ بھی بنا رہے ہیں یہ سیاستدان، اور یہ کس منہ سے یہ کہہ رہے ہیں آج اپنی تقریر میں کہ سپریم کورٹ کو سیاسی معاملات میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ سپریم کورٹ کو جو سیاسی معاملات میں پڑھنا تھا وہ تو اسی وقت پڑ گئی تھی جب آپ نے 26ویں آئینی ترمیم لائی، جب آپ نے ایک مینڈیٹ چوری کیا، جب اس مینڈیٹ کے چوری ہونے کے خلاف جو درخواستیں ہیں ان کو آپ نے سماعت کے لیے مقرر نہیں کیا، جب آپ نے 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستوں کو مقرر نہیں کیا، جب آپ نے ایک سب سے بڑی سیاسی جماعت کا 8 فروری کے الیکشن سے پہلے بلہ چھینا، تو وہ کیا تھا؟ کیا وہ سیاست نہیں تھی؟ اور یہ وہ اٹارنی جنرل ہیں جو بھرپور انداز سے حمایت کرتے رہے ان تمام اقدامات کی سپریم کورٹ کے، اور آج کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کو سیاسی معاملات میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ جنرل زیادہ اور اٹارنی کم ہے کہ سیاست اور سیاسی جماعتوں کے خلاف جو نفرت جب بھی آئی ہے تو وہ ماضی کے جرنیلوں کی طرف سے ہمیں دیکھنے کو ملی ہے، جو آج تک میں سمجھتا ہوں سیاستدانوں اور سیاسی جماعتوں کے خلاف عوام میں نفرت پیدا کر رہے ہیں۔ آج بھی یہ کا عمل جاری ہے، اور اٹارنی جنرل سیاست کو گالی بنا کے رکھ دیا انہوں نے، کیونکہ سیاست تو کبھی اس ملک میں ہونے ہی نہیں دی گئی۔ کبھی کہا جاتا ہے کہ سیاستدان کرپٹ ہیں، لوٹ کے کھا گئے، کبھی 10%، کبھی 20%، کبھی فلاں %، اور اب جو ہے وہ یہ جو توشہ خانہ کے کیسز، جناب گھڑی کھا گیا، لیکنرز کھا گیا،
یوسف رضا گیلانی جیسے بظاہر شریف آدمی کو بھی اوپر اتنا سنگین الزام لگا دیا. میرے خیال میں الزام تو ٹھیک تھا لیکن کوئی اتنا بھی سنگین نہیں تھا کہ جس کی بنیاد پہ آپ یہ کہہ دیں لوگوں کو کہ سیاست بہت بری چیز ہے یا سیاستدان جو ہے وہ بہت برے ہیں. اس میں ایک اور چیز بھی ہے نا کہ دیکھیں آپ نے پاکستان تحریک انصاف کو فکس کرنا تھا, وہ آپ کر لیا آپ نے. جو سیاست آپ عدالتوں سے چاہتے تھے وہ آپ نے کر لی. اب آپ کہتے ہیں کہ نہیں اب بہت ہو گیا, اب آپ سیاست نہ کریں, مطلب اب اگلی باری ہماری جو آنی ہے وہ نہ ہی آئے تو بہتر ہے. آپ کیسے دیکھتے ہیں اٹارنی جنرل صاحب کے اس بیان کو, اس بیسیکلی تجویز یہ پٹ کر رہے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے فاضل ججز صاحبان کے سامنے؟ کیا وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں جو جسٹس منصور علی شاہ ہیں یا ان کے لائک مائنڈڈ کچھ ججز صاحبان ہیں جنہوں نے ریسنٹلی 26ویں آئینی ترمیم کو بھی آڑے ہاتھوں لیا ہے, جو ورکنگ آف دا سپریم کورٹ ہے اس پر سوالات اٹھائے ہیں, کچھ خطوط لکھے ہیں, اور بالخصوص جو مخصوص نشستوں کا فیصلہ ہے اس کے بعد یہ ایک طریقے سے انہیں بتا رہے ہیں کہ جو سپریم کورٹ ہے آئینی بینچ کے علاوہ وہ ان معاملات میں نہ آئے. ایک تو جو اٹارنی جنرل صاحب ہیں وہ ابھی مطلب یہ بات جو ہے وہ باور کرانے کی کوشش کر رہے تھے سپریم کورٹ کے ججز کو ایسے کیسز نہ سنیں, پولیٹیکل نوعیت کے کیسز. اب پہلی بات تو یہ ہے کہ پولیٹیکل نوعیت کے کیسز ہیں کون سے, ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا. اب اٹارنی جنرل جو ہے وہ کس اینگل سے اس کو جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں. اب فرض کریں اس وقت پولیٹیکل جو کیسز ہیں وہ پی ٹی آئی کے ہیں, پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کی ہیں, عمران خان کے کیسز ہیں, ٹھیک ہے. ایک تو یہ مطلب ان کو ہم پولیٹیکل کیسز کہہ لیں. کیا سپریم کورٹ کو پولیٹیکل کیسز مطلب یہ کیونکہ وہ پولیٹیکل ہیں تو کیس سننے ہی نہیں چاہیے. ایک طرف حکومت جو ہے وہ کہتی ہے جی ہمارا تو مسئلہ ہے ہی نہیں ہے نا, وہ تو کیا وہ اطہر بن اللہ صاحب نے مثال دی تھی, وہ ذوالفقار علی بھٹو, ان کے جو ٹرائل جب سپریم کورٹ میں آیا تو انہوں نے بی بی سی نے جو ہے وہ اس وقت کے جنرل ضیاء الحق سے پوچھا کہ کیا پوزیشن ہے, آپ کیا پریشر ہوگا ججز پر, تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہماری عدلیہ تو آزاد ہے, تو جو فیصلہ سپریم کورٹ سے آئے گا تو وہ ہوگا. تو اس کے بعد ججز نے کہا کہ ہم پر تو پریشر تھا اور ہم نے پریشر میں یہ فیصلے دیے. تو یہ سارا ایک طرف حکومت کہتی ہے جی ہمارا تو کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے, یہ تو عدلیہ کا کام ہے, وہ عدالتیں اگر ان کو انصاف اگر ان کو رہا کریں گی تو ہم کر دیں گے. دوسری طرف اٹارنی جنرل صاحب کہہ رہے ہیں جی سیاسی مقدمے ہی نہ سنیں یا سیاسی معاملات کو نہ سنیں. اچھا ایک اینگل تو یہ ہے مطلب کہ ایک آپ کا مخالف پولیٹیکل پارٹی کے کیسز ہیں حکومتی, دوسرے وہ کیسز ہیں جو حکومت کو سپورٹ کرتے ہیں. فرض کریں ٹیکس میٹرز, اب پچھلے دنوں جو وزیر خزانہ صاحب چیف جسٹس سے ملے تھے, اس وقت آج بھی سپر ٹیکس کے کیسز لگے ہوئے تھے سپریم کورٹ میں آئینی بینچ کے سامنے, وہ کو 2000 تعداد بتا رہے تھے. پچھلے دنوں یہ جسٹس انعام امین مناس اور جسٹس خادم حسین سمرو وہ جسٹس بابر ستار کے بینچ سے ٹیکس کیس لے کر سارے حکومت کے حق میں جناب فیصلے کر کے تو وہ فارغ کر دیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آئینی بینچ جو ہے وہ نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا, نہ انہوں نے کہا سارے کلب کریں اور حکومت کے حق میں فیصلے کر دیں. مطلب یہ کہ آپ نے نہیں نیشنل انٹرسٹ کیا ہے کہ اٹارنی جنرل مطلب بات ان کی سمجھ کو سر پیر جو سمجھ نہیں آ رہا. میرا خیال ہے اٹارنی جنرل نے وہ جو ان کا ایکچوئل کام تھا وہ بھول چکے ہیں. اٹارنی جنرل نے صرف یہ نہیں کیا, اٹارنی جنرل نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے یہ انڈرٹیکنگ دی جو آج بھی ریکارڈ پہ موجود ہے کہ مسنگ پرسنز آج کے بعد کوئی بندہ مسنگ نہیں ہوگا, اور اس کے بعد کتنے لوگ مسنگ ہوئے. پھر ملٹری کورٹس کے کیس میں اٹارنی جنرل نے جو یقین دہانیاں کرائی وہ جسٹس عائشہ ملک اور دوسرے ججز نے ریکارڈ پہ رکھی کہ یہ لکھی ہوئی یقین دہانیاں جی رائٹ ٹو اپیل والا معاملہ ابھی جو سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا. اٹارنی جنرل کا فوکس پوائنٹ یہ تھا کہ آپ معاملہ بھیجیں پارلیمان کو, پارلیمان ملٹری کورٹس کو دیکھے گی کہ اس میں رائٹ ٹو اپیل جو ہے وہ ہائی کورٹس میں دیا جائے. اور وہ 45 دن پتہ نہیں کہاں کے, وہ مئی 7 کو فیصلہ آیا تھا اور آج دیکھ لیں 4 ماہ ہو گئے. 4 ماہ جب اس فیصلے کو انہیں لفٹ ہی نہیں کروائی. تو اٹارنی جنرل بنیادی طور پر وہ میرے خیال میں سیاست ہی کرنی ہے انہوں نے, وہ اپنے جو ہے وہ گلیاں نالیاں جو خوشاب میں بنوانی ہیں, تقریریں کرنی ہیں, وہاں سارا کچھ جو ہے وہ چل رہا ہے. ان کے نام کے بڑے جناب گانے وانے بھی بن رہے ہیں, وہ آج کل سوشل میڈیا پہ چل رہے ہوتے ہیں. اور اٹارنی جنرل کہتے ہیں کہ پتہ نہیں اوپن چیک ہیں پنجاب حکومت جو ہے وہ, مطلب اٹارنی جنرل دیکھیں بلینک چیکس کی سوری. تو اٹارنی جنرل اپنی پوزیشن کو کیسے استعمال کر رہے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ پنجاب حکومت سے وہ سارے فنڈز لے رہے ہیں جو فنڈز وہاں کے مقامی ایم این اے یا ایم پی اے نے استعمال کرنے تھے, وہ اٹارنی جنرل صاحب کر کے اپنے کسی بھائی بہن یا خود یا سینیٹر بن جائیں گے یا ایم این اے شپ پہ آ جائیں گے. تو ایکچوئل جو ان کا کام تھا وہ کام تو انہوں نے کیا نہیں ہے. وہ مطلب وہ کہتے ہیں کہ اتنے پڑھے لکھے اور اتنے 26ویں آئینی ترمیم کروا دی, پوری عدلیہ کا بٹھا جو ہے وہ بٹھا دیا ہے. اب دیکھیں اس میں ایک ایڈ کرنا چاہوں گا جی, اٹارنی جنرل صاحب کی جو تقریر ہے, یہ جو آج کی تجویز ہے کہ سپریم کورٹ سیاسی معاملات میں
بظاہر کہنا چاہ رہے ہیں کہ وقت ضائع نہ کریں. ٹھیک ہے, وقت ضائع ہوتا ہے, عام لوگوں کے کیس نہیں لگتے. یہ ویسے ہی ہے کہ جیسے لاہور میں ایک شاہی محلہ ہے, اس کے جو ہے نا بالکونی میں عموماً کچھ لوگ کھڑے ہو کے وہ ایسے ایسے ہاتھ ہلا رہے ہوتے ہیں. تو کوئی اگر انہیں جا کے پوچھے کہ بھائی یہ کیا بدتمیزی ہے, وہ کہیں گے ہم تو کہہ رہے ہیں ہماری طرف نہیں آنا. تو مطلب یہ اٹارنی جنرل صاحب کا بیان سے تو یہی لگتا ہے کہ آپ اندازہ کریں کہ یہ جو مخصوص نشستوں والا کیس تھا, اس میں سپریم کورٹ کی انہوں نے مدد لی, اور پارلیمنٹ میں جو کہ آپ فارم 45-47 کا کیس دیکھ لیں نا, وہ کیسز کیوں نہیں لگ رہے 8 فروری کے الیکشن میں دھاندلی والے. یہ سپریم کورٹ کیسز نہ لگا کے بھی سیاست کر رہی ہے. یہ صرف کیس لگا کے سیاسی معاملات کو سننا, صرف یہ سیاست نہیں ہے. کوئی اہم آئینی معاملے کو اس لیے نہ لگانا کہ اس سے پارلیمنٹ کے اندر حکومت بدل سکتی ہے, یہ بھی تو سیاست ہے. کیا یہ سیاست نہیں ہے؟ تو یہ مخصوص نشستوں کے اندر جو حکمران اتحاد کو سپریم کورٹ نے مال غنیمت کے طور پہ مخصوص نشستیں ان کو دے دی ہیں, کیا یہ سیاست نہیں ہے؟ اور اس سیاست پہ اٹارنی جنرل بڑے خوش ہیں. اس سیاست پہ تو اٹارنی جنرل تالیاں بجاتے ہیں, اس سیاست پہ اٹارنی جنرل بھنگڑے ڈالتے ہیں, ڈھول ڈمکے بجاتے ہیں. لیکن باقی سیاست ان کو اچھی نہیں لگتی. وہ سیاست جو کسی اپوزیشن کی سیاسی جماعت کے حق میں کوئی فیصلہ ہو, وہ سیاسی ہو جاتے ہیں. ہو سکتا ہے وہ یہ کہنا چاہ رہے ہوں کہ ان کی نظر میں جو سیاسی کیس سے مراد جو ہے وہ 26ویں ترمیم بھی ہو, کہ 26ویں ترمیم کے خلاف کیس بالکل نہ آپ نے پہلے اچھا کیا, سنا نہیں ہے, اور اب مزید بھی نہیں لگانا آپ نے کیس. یہ بھی ممکن ہے, ہو سکتا ہے. بیسیکلی وہ یہ شاید کہہ رہے ہیں کہ پارلیمان جوڈیشری میں انکروچ کر سکتی ہے, جوڈیشری جو ہے وہ پارلیمان کی طرف انکروچ نہ کرے. لیکن اس میں ایک بڑی تھن لائن ہے سر. ایک جانب ہم کہہ رہے ہیں کہ چلیں پاکستان تحریک انصاف کے جو موجودہ کیسز ہیں مختلف, انہیں ہم سیاسی کیسز کہہ سکتے ہیں. لیکن سر دیکھیں, ایک پورا طریقہ کار ہے جوڈیشری کے اندر, ٹرائل کورٹ سے ہائی کورٹ سے ایونچولی سپریم کورٹ میں کیسز نے آنا ہے. تو کیا اب یہ تفریق وہاں پر ڈال دی جائے گی کہ توشہ خانہ کیس کے خلاف اپیل جو ہے وہ سپریم کورٹ میں جائے ہی نہیں, جو بھی فیصلہ آئے گا؟ مطلب کیسے آپ ڈیسائیڈ کریں گے کہ یہ اگر اس میں ایک پرٹیکولر پولیٹیکل پارٹی کا ہیڈ انوالو ہے, اس کا کیس ہے, تو یہ پولیٹیکل کیس ہو گیا. جو لیگل اس کے اندر ایک ڈیفینیشن ہوتی ہے کیس کی, اس کو ہم بالکل ہی سائڈ پر رکھ رہے ہیں. تو ہمارے سامنے بہت سارے کیسز ہیں, جیسے 9 مئی کے کیسز ہیں. 9 مئی کے کیسز کو بھی ہم سیاسی کیسز سمجھیں گے. یہ کیا اٹارنی جنرل صاحب تسلیم کر رہے ہیں کہ جو ہم نے کیسز بنائے ہیں ایک پرٹیکولر سیاسی جماعت کے اوپر, یہ تمام سیاسی نوعیت کے کیسز ہیں؟ دیکھیں, میں نے جب آپ کو کہا تھا نا کہ جنرل زیادہ ہیں اٹارنی کم میں, تو بیسیکلی آپ نے ایک نعرہ سنا ہوگا جو پروفیسر طارق قادری نے لگایا تھا کہ سیاست نہیں ریاست بچاؤ. تو سیاست کے خلاف یہ جو پروپیگنڈا ہے, یہ تو پاکستان کی تاریخ میں ازل سے کیا جا رہا ہے, اور زیادہ تر یہ اٹارنی جنرل ٹائپ لوگوں کی طرف سے ہی ہوتا رہا ہے. تو اور یہ جو اس وقت کیسز ہیں, میں نے آپ کو پہلے بھی ذکر کیا, یہ صرف 9 مئی کا معاملہ نہیں ہے, یہ 8 فروری کے الیکشن دھاندلی کا بھی معاملہ ہے, یہ 26ویں آئینی ترمیم کا بھی معاملہ ہے, یہ مخصوص نشستوں کے خلاف جو ابھی جو میٹر جو ڈیسائیڈ ہوا ہے, یہ اس کا بھی معاملہ ہے. بیلنس آف پاور آپ نے چینج کر دیا ہے, اور یہ پھر آنے والے وقت کا بھی معاملہ ہے. 27ویں آئینی ترمیم کے اندر بھی جو کچھ پارلیمنٹ کرنے جا رہی ہے, اور جو پارلیمنٹ اگر ایوان صدر میں کسی کو باوردی بٹھانا چاہ رہی ہے, ٹھیک ہے, پارلیمنٹ اگر جو ہے وہ صدارتی نظام لانا چاہ رہی ہے, چھوٹے صوبے بنانا چاہ رہی ہے, تو اٹارنی جنرل شاید خبردار کر رہے ہیں سپریم کورٹ کو کہ یہ سارے سیاسی معاملات ہیں, آپ اس میں مداخلت نہیں کریں گے. تو یہ ایک فضا بنائی جا رہی ہے, یہ فیوچر کے لیے میں سمجھتا ہوں ایک ماحول بنایا جا رہا ہے. افسوس اس بات کا ہے جو آئینی بینچ کے ججز ہیں وہ صرف سیاست ہی نہیں بلکہ وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ قانون سے بھی آری ہیں. اور آئین جو ہے وہ کیا ہے؟ آئین ہے ہی ایک ریگولیٹری میکینزم سیاست کا, جمہوریت کا, پولیٹیکل پروسیس کا, اور آئین کے اندر ڈیفائن کیا گیا ہے ریاست. تو وہ جب کہتے ہیں نا کہ سیاست معاملات میں نہ پڑھو, تو بنیادی طور پہ وہ یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ عمران خان کے کیسز میں آپ اس میں زیادہ جلد بازی نہ دکھائیں, اور یہ سیاسی معاملات میں آپ نہ پڑھیں. آپ صرف آئین کی وہ تشریح کریں کہ جس تشریح کا فائدہ جو ہے وہ ریاست کو ہو, سیاست کو نہ ہو. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ بالکل آپ کی بات درست ہے, اور بظاہر ایسا ہی لگ رہا ہے کہ وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو ہم نے کرنا تھا وہ تو ہم کر چھوڑا ہے ہم نے, تو ہم اب ہماری باری نہ ہی آئے تو بہتر ہے. اب اس کے بعد اس کو تھوڑا سا آگے لے کر چلتے ہیں. آج 4 ججز صاحبان کی جانب سے خط آیا ہے. پہلے ہم نے دیکھا جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے کراچی میں ایک تقریب سے خطاب کیا, بڑا دھواں دار خطاب تھا. اس کے بعد پھر جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے بڑا ایک پرٹیننٹ آپ کہہ سکتے ہیں خط لکھا, جس میں انہوں نے بڑے اہم سوالات اٹھائے تھے.
اور پھر آج 2 مزید ججز ان کے ساتھ ایڈ ہو گئے، مشترکہ طور پر 4 ججز کا یہ خط آیا، جسٹس منیب اختر اور جسٹس عائشہ ملک. تو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں یہ جو اب ایک فضا قائم ہو چکی ہے، کیونکہ یہ 4 نہیں ہیں، اس سے قبل ہم دیکھ چکے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی جسٹس بابر ستار، جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان صاحب کو. تو اب آپ کو لگ رہا ہے جو ڈائسینٹنگ وائسز ہیں عدلیہ کے اندر، اعلیٰ عدلیہ کے اندر، انہیں اب یہ ریئلائز ہو چکا ہے کہ یہی وقت ہے جو ہمارے کنسرنز ہیں انہیں ہم پبلکلی سامنے لے کر آئیں اور باور کرائیں دنیا کو کہ بھائی ہو کیا رہا ہے. کیونکہ آج کے خط کے اندر ایک بڑا اہم جملہ انہوں نے لکھا کہ پتہ تو چلے لوگوں کو کہ کیسے رولز کو پاس کیا گیا، کس طریقے سے فل کورٹ میٹنگ کے پہلے فل کورٹ نہیں بلائی گئی اور بعد ازاں یہ تاثر اس کو لیگل کور دینے کے لیے کہ ہم فل کورٹ یہ کر رہی ہے. اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ میرے خیال میں ایک ریئلائزیشن ہے جو اصول پسند اور آئین پسند ججز ہیں ان کے بیچ میں، کہ پہلے بھی ان سے کوتاہی ہوئی، پہلے بھی ان سے سستی ہوئی. اگر وہ بر وقت اپنا ایسا رد عمل دیتے اور کوئی ٹھوس رد عمل دیتے تو شاید 26ویں آئینی ترمیم جیسا عدلیہ پہ جو حملہ ہوا ہے وہ بھی نہ ہو پاتا. تو اب کی بار مجھے لگتا ہے کہ یہ 27ویں آئینی ترمیم سے پہلے جو ہے اپنے صف بندی ہو رہی ہے، اور جتنے بھی آئین پسند اور قانون پسند قوتیں ہیں ان کو بھی موبلائز کیا جا رہا ہے. سپریم کورٹ کے اندر بھی ججز ہیں، اور یہ صرف 4 نہیں ہیں، یہ 4 تو وہ ہیں نا جو بول رہے ہیں، جو لکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ اور بھی ججز ہیں اور وہ بھی اب ایک مناسب وقت میں سامنے آئیں گے. اسی طرح اسلام آباد ہائی کورٹ، یہ صرف اسلام آباد ہائی کورٹ نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں لاہور، بلوچستان اور جو پشاور ہائی کورٹ ہے وہاں پہ بھی جو ججز کے اندر یہ ریئلائزیشن ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جو کچھ بھی عدلیہ کے ساتھ ہوا تھا وہ ہوا ہے، وہ نہیں ہونا چاہیے، اور وہاں پہ بھی ایک مناسب وقت کا انتظار ہو رہا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ اب کی بار یہ معاملہ اس طرح رکے گا نہیں جو 26ویں آئینی ترمیم سے پہلے رکا تھا، اور اس کا خمیازہ آج پوری عدلیہ اور پوری قوم بھگت رہی ہے. کہ ہمارا جو چیف جسٹس آف پاکستان ہے، میں آپ کو ایک مثال دوں کہ ہمارے آئین میں لکھا ہے کہ بھائی جس شخص کو آپ گرفتار کریں گے وہ 24 گھنٹے کے اندر آپ مجسٹریٹ کے سامنے اسے پیش کریں گے، جس کو آپ ڈیٹین کریں گے. یہ آئین میں لکھا ہے اور یہ پوری دنیا کا ایک اصول ہے کہ آپ نے ایسا کرنا ہے. اب چیف جسٹس یحییٰ افریدی آج اپنی تقریر میں بڑے فخر سے بتا رہے ہیں کہ نیشنل جوڈیشل پالیسی میکنگ کمیٹی میری فیورٹ ہے. پہلے تو انہوں نے یہ کہا میری فیورٹ ہے. وہ فیورٹ کیوں ہے؟ کیونکہ شاید اب وہ واحد ادارہ ہے جس میں چیف جسٹس آف پاکستان کے عہدے کا تھوڑا بہت پروٹوکال رہ گیا ہے، تھوڑا بہت لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ پاکستان کی عدلیہ کا سربراہ ہے. وہ واحد ادارہ ہے نیشنل جوڈیشل پالیسی میکنگ کمیٹی. ادارہ کیا ہے؟ ایک فورم ہے، ایک میٹنگ ہے، ایک NGO ہے. وہ اکٹھے ہوتے ہیں چاروں ہائی کورٹس کے چیف جسٹس اس کی سربراہی کرتے ہیں اور ڈیسائیڈ کیا کرتے ہیں؟ ڈیسائیڈ یہ کرتے ہیں کہ جناب یہ فیصلہ ہوا ہے کہ آئندہ جو شخص بھی پاکستانی جو ہے وہ ڈیٹین ہوگا اس کو 24 گھنٹے میں عدالتوں کے سامنے پیش کیا جائے گا. آپ اندازہ لگائیں یہ ہمارے چیف جسٹس صاحب کا لیول ہے، ان کے انڈرسٹینڈنگ ہے، ان کے پروفیشنل کمپیٹنس کو دیکھیں. نام جو ہے وہ انفورسڈ ڈسپیئرنس کا نام دے رہے ہیں. جی انفورسڈ ڈسپیئرنس کا نام دے رہے ہیں، اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو لوگ لاپتہ ہوتے ہیں اب جو ہے نا وہ ادارے ان کو 24 گھنٹے میں، اور خود ہی کہہ رہے ہیں جو ڈیٹین ہوتے ہیں. اور بھائی جب وہ ادارے مانتے ہی نہیں ہے کہ ہم نے ڈیٹین کیا ہے، ہم نے اریسٹ کیا ہے، تو وہ آپ کے نیشنل جوڈیشل پالیسی میکنگ کمیٹی ہو جو آپ کے آئین کو نہیں مانتے، جو آپ کے عدالتوں کے احکامات کے، آپ کے لاپتہ افراد کے کمیشن کے پروٹیکشن آرڈرز کو نہیں مانتے، وہ چیف جسٹس کے کسی کمیٹی جو انہوں نے ڈالی ہوئی ہے چیف جسٹس نے جوڈیشل پالیسی میکنگ کمیٹی، وہ اس کے کہنے کے اوپر بندے پیش کرنا شروع کر دیں گے. مطلب آپ لیول دیکھیں، IQ لیول دیکھیں چیف جسٹس کا کہ بھئی نیشنل جوڈیشل پالیسی میکنگ کمیٹی نے فیصلہ کیا ہے. چیف جسٹس صاحب انشور کریں گے نا سر عمل درآمد ہو ان کی یار فار گاڈ سیک. آج تک سپریم کورٹ کے سامنے کتنے لاپتہ افراد کے مقدمات آئے ہیں؟ ہائی کورٹ کے میں کتنے پینڈنگ ہیں؟ مجھے آپ بتائیں آج تک کوئی ایک ایسی ٹھوس ججمنٹ آئی ہے کہ جس میں یہ ڈکلیئر کیا جائے کہ یہ جو لاپتہ افراد جن لوگوں سے برآمد ہوتے ہیں ان لوگوں کو گرفتار کیا جائے، ان لوگوں کو جیلوں میں ڈالا جائے، ان کو نوکریوں سے برطرف کیا جائے، انہیں سیک کیا جائے، ان کے خلاف ملٹری کورٹس میں مقدمے چلیں اگر وہ فوجی اہلکار ہیں، خفیہ اہلکار ہیں. کوئی ایک ججمنٹ سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کی آپ بتا دیں. ایک جسٹس عطا اللہ اپنی ججمنٹ کا وہ کافی ذکر کرتے ہیں، انہوں نے ہائی کورٹ میں دی تھی، وہ ساجدہ بی بی کا کیس تھا شاید، مگر اس میں بھی کیا تھا؟ کمپنسیشن تھی نا.
مجھے تو جیسے اطہر منڈلا سے میں مانتا ہوں کہ انہوں نے بڑی اچھی دی. اس میں کمپنسیشن بھی تھی اور محکمانہ کارروائیاں بھی تھیں کہ ان لوگوں کے خلاف آئیڈینٹیفائی کر کے ان کے خلاف محکمانہ کارروائیاں کی جائیں. بات وہی ہوگی نا کہ آئیڈینٹیفائی کیا جائے. اب ہائی کورٹ نے کیا کیا؟ ہائی کورٹ نے کون سے جو ہے ایویڈنس اس میں کوئی کمیشن بنایا کہ پروو کیا جائے انڈیپینڈنٹلی؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ کوئی ہماری عدلیہ، ہماری سپریم کورٹ مسنگ پرسن کے معاملے پہ خود جسٹس اطہر منڈلا نے تسلیم کیا کہ ہماری عدلیہ جو ہے وہ ناکام ہو چکی ہے اور یہ ہمارا فیلئر ہے. ہم جو ہے لاپتہ افراد کے، لواحقین کی امیدوں پر، توقعات پر پورا نہیں اترے اور یہ ہمارے جسٹس سسٹم کا فیلئر ہے. یہ جسٹس اطہر منڈلا نے کہا. تو مجھے بتائیں کہ جس چیف جسٹس صاحب کی یہ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ وہ بڑے فخر سے جو مختلف دکانیں کھلی ہوئی ہیں، نیشنل جوڈیشل پالیسی میکنگ کمیٹی میں نے یہ کیا، جوڈیشل اکیڈمی میں یہ کیا، میں نے جو ہے وہ جوڈیشل کونسل میں نے اتنی درخواستیں نمٹائی. بھائی صاحب، یہ کسی سول مجسٹریٹ کی کارکردگی یا SCR تو ہو سکتی ہے، یہ پاکستان کے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کی کارکردگی کی رپورٹ نہیں ہو سکتی. اٹس اے شیمفل تھنگ کہ چیف جسٹس آف پاکستان کو اب اینڈ پہ اعداد و شمار اور نمبر گیم کھیلنا پڑتی ہے اپنی کارکردگی دکھانے کے لیے. اٹس سچ اے شیمفل. چیف جسٹس، آپ دنیا کے چیف جسٹس کی تاریخ اگر آپ پڑھیں، انہوں نے کتابیں لکھی ہیں، انہوں نے جورسپروڈنس کے اوپر ریسرچ کی ہے، ان کی جو ججمنٹس ہیں وہ تحقیقی مقالے ہیں، وہ ریفرنس ہیں. دنیا کی فنڈامنٹل رائٹس اور لبرٹی کی جو موومنٹ چلی ہیں ان حوالے سے. ہمارے ججز کیا کرتے ہیں؟ یہ فیسیلیٹیشن سینٹر، یہ ٹوائلٹ کا افتتاح کر دیا، یہ جناب پائپیں بچھا دی، یہ جناب سائلین آئیں گے ادھر بیٹھیں گے، ادھر پکھا لگا دیا. بجائے اس کے کہ آپ ان سائلین کے انصاف دیں، ان کے مقدمات کو فیصلہ کریں، آپ ان کے لیے ادھر لیٹنے کا بندوبست کر رہے ہیں، ادھر سرائے کھول دیا آپ نے. وہ تو خود مثال دی ہے انہوں نے کہ ڈیرہ اسماعیل خان کسی جیل میں وہ شاید گئے اور وہاں پہ انہوں نے بتایا جو جیل حکام تھے کہ ان کے لیے ہم نے کھانے کا، پینے کا، فلاں پانی کا یہ بندوبست کیا ہوا ہے. تو انہوں نے کہا کہ وہ جو قیدی ہے اس سے میری ملاقات کروائیں. تو اس نے پھر یہ بات کی کہ اس نے کہا مجھے یہ چیزیں نہیں چاہیے، میرا کیس پڑا ہوا ہے، میرے کیس کا فیصلہ. میں سلاخوں کی اس طرف تھا، وہ دوسری جانب تھے قیدی. تو میں نے ان سے پوچھ سمجھ رہا میں نے کہتے ہیں قیدی کہہ رہا ہوگا یہ قیدی ہے، میں چیف صاحب نے پوچھا کہ یہ چیف صاحب کو ریئلائز ہوگا کچھ عرصے کے بعد. آپ کو یاد ہے پاگل خانے میں بھی ایک چیف جسٹس چلا گیا تھا، اس نے کہا کہ پاگل نے پوچھا آپ کون ہو؟ چیف جسٹس نے کہا کہ میں چیف جسٹس ہوں. اس نے کہا ادھر آنے سے پہلے میں بھی یہی کہتا تھا. یہ ذرا تفنن تھا ناظرین. لیکن جو یحییٰ آفریدی صاحب ہیں انہوں نے ایک قیدی سے آج خود بتایا کہ وہ سلاخوں کی دوسری جانب کھڑے تھے. ان سے پوچھا کہ آپ کو یہاں پر کسی بھی طرح کی کوئی سہولت درکار ہے تو بتائیں کیا آپ کو چاہیے. تو انہوں نے کہا مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس مجھے وہ انصاف چاہیے، میری ایک فائل آپ کے پاس پڑی ہے، میں اس کے اوپر فیصلہ کر دیں، میرے لیے یہی بڑی سہولت ہے. تو یہ خیر اچھی بات ہے کہ چیف جسٹس صاحب نے خود یہ بات بتائی اور انہوں نے کہا کہ اس کے بعد پھر ہم نے ایسا کام کیا ہے کہ 2017-18 کی جو اپیلیں تھیں اب ہم انہیں 2021 تک لے آئے ہیں، اور اس میں ہمارا جو کرمنل جسٹس کا اب کہتے ہیں جو فوجداری بینچ ہیں انہوں نے اچھا کام کیا ہے اور وی مسٹ اپریشیٹ دیم. تو اب ثاقب بشیر صاحب، یہ جو 4 ججز صاحبان کی ہم سپریم کورٹ میں بات کر رہے ہیں، متی بھائی کہہ رہے ہیں کہ 4 کے علاوہ اور بھی ہیں اور ہماری بھی ایسی ہی اطلاعات ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو کرنا تھا وہ تو کر چھوڑا گیا، چاہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ ہو، سپریم کورٹ ہو. رولز وہاں پر بھی جس طرز پر منظور کروائے گئے یہاں پر بھی کروا لیے گئے سم وٹ. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ پیروی کون کر رہا ہے؟ مطلب ایک طرف اسلام آباد ہائی کورٹ ہے، ایک طرف سپریم کورٹ ہے جہاں 25 جج ہیں سپریم کورٹ کے، چیف جسٹس یحییٰ آفریدی ہیں، ایک آئینی بینچ بھی ہے، دوسری طرف تو 11 جج ہیں، ایک چیف جسٹس ہے. تو پیروی کون کر رہا ہے؟ مجھے تو ایسے لگتا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی پیروی سپریم کورٹ نے کی ہے کہ جس طرح انہوں نے جو ہے وہ منظور کروائے ہیں، رولز منظور کروائے ہیں. چلیں یہاں پہ سپریم کورٹ میں ہوئے نہیں ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہائی کورٹ کا بابا تو جو صورتحال مطلب جو یہ کہنا یہ اسسٹنس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، دونوں کو اسسٹ شاید ایک ہی. ہاں، تو یہ کہنا کہ 4 ججز جو ہے وہ الگ تلگ ہو گئے ہیں. اچھا، جب اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 ججز کے خطوط آئے تو میں نے اپنے طور پر مختلف ذرائع سے چیک کیا کہ 2 ججز کے خطوط آئے ہیں. کیا یہ اب جو تعداد 6 سے 5 ہوئی تھی 5 سے اب 2 ہو گئی ہے؟ مطلب 6 سے 5 بھی ہوئی تھی نا جیسے سربراہ محمد طاہر. تو
وہ پھر ذرائع نے یہ کنفرم کیا ایسی بات نہیں ہے, وہ ایک چیز مطلب انہوں نے پہنچانی تھی, ریکارڈ پہ لانی تھی, وہ 1 لائے 2 لائے یا 3 لائے وہ میٹر نہیں کرتا, سارے لوگ جو ہے ایک کسی بھی کاز کے لیے آپ کہیں یا اس کو جو بھی نام دے لیں وہ اس پہ اکٹھے ہیں آج بھی. تو آج بھی ان 4 ججز کے علاوہ آج جب جو فل کورٹ کی میٹنگ تھی اس کے بعد فیسیلیٹیشن سینٹر کا جب وہاں پہ افتتاح ہو رہا تھا, تو اس افتتاح کے دوران 3-4 ججز سے 5 ججز سے تو ہمارا کہیں نہ کہیں انٹریکشن ہوا, تو ان کے جو الفاظ تھے وہ جس طرح بات کر رہے تھے اس سے تو بالکل بھی نہیں لگتا کہ وہ جسٹس منصور اور جسٹس منیب ان سے الگ تھلگ ہیں. تو اس سے یہ کہنا 1-2 تو آئینی بینچ کے بھی رکن, جی آئینی بینچ کے بھی رکن ہے, تو اس سے یہ کہنا کہ یہ جو 4 ہو گئے ہیں اور باقی سارے یا افریدی صاحب نے فتح کر لیے ہیں, ایسا بالکل بھی نہیں ہے. سپریم کورٹ کے اندر ایک واضح ڈویژن ہے جس کو ختم کرنا جو ہے وہ چیف جسٹس یا افریدی کا ہی کام ہے. اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ 1 لائنر اس کا کرکس یہ ہے کہ جو بھی قلم اٹھاتا ہے لکھتا ہے اس کا کنکلوژن یہ نکالتا ہے کہ بھائی 26ویں آئینی ترمیم کا کیس لگا کے سنو, سن کر فیصلہ کرو. اور وہ جو اوریجنل سپریم کورٹ کی جو فل کورٹ ہے ایکچولی وہ مطالبہ تو یہی کیا جاتا ہے کہ وہ جو اس وقت 15 جج تھے جس وقت 21 اکتوبر 2024 کو یہ منظور ہوئی تھی 26ویں ترمیم, وہی جج یہ کیس سنیں. اگرچہ وہ تو شاید نہیں ہو سکے گا لیکن وہ کہتے ہیں کہ کیس سنیں, لگائیں اور فیصلہ کریں. آج بھی جسٹس جمال خان مندوخیل جو ہے ان سے جب یہ پوچھا گیا تو انہوں نے یہ کہا کہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم جلدی لگ جائے, یہ کیس جلدی لگ جائے, کوشش کر رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ اتنا امپورٹنٹ کیس کہ جس کے خود یہ بینیفیشری ہیں, مطلب جیسے جمال خان مندوخیل آئینی بینچز کی کمیٹی میں بھی ہیں, آئینی بینچ میں بھی ہیں, اسی طرح جو جسٹس امین الدین خان ہیں یا افریدی صاحب ہیں, یہ سارے بینیفیشری ہیں. ان کو تو چاہیے تھا کہ یہ جو ہے وہ منصور علی شاہ, عطر من اللہ, ان سے زیادہ تیزی سے کہتے جی ان کا ڈیسائیڈ کریں جی یہ کون سا. وہ بات کی تھی اس نے جسٹس بابر ستار نے اپنے خط میں, انہوں نے کہا کہ ہم روزانہ بیٹھتے ہیں, روزانہ ہمارے سامنے جو پبلک آفیشرز آتے ہیں ہم ان کو سبق دے رہے ہوتے ہیں کہ بھائی آپ کا اختیار ہے, آپ کنگ نہیں ہے. جب وہ کہتا ہے کہ ہم ان کو کہہ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں اپنے آپ پہ بھی اپلائی کرنا چاہیے, اور ہمارا جو چیف جسٹس ہے یا جج ہے وہ اپنے آپ کو کنگ نہ سمجھے. تو اسی طرح سپریم کورٹ کے جج جب ہر دوسرے چوتھے کیس میں اس قسم کی بات کرتے ہیں, کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہے, آپ بینیفیشری ہیں, اس قسم کی باتیں کرتے ہیں تو دوسروں کے لیے تو اپنے آپ پہ کیوں نہیں جو ہے وہ اپلائی کرتے ہیں. سر منصف کی کرسی پر بیٹھے ہیں وہاں پر یہ اطلاق نہیں ہوتا ہے اس چیز کا. لیکن اس میں ایک چیز بھی یہ بڑی امپورٹنٹ, ابھی آپ نے جمال خان مندوخیل صاحب کی بات کی, بڑے قابل جج ہیں, انہوں نے نہ صرف آج یہ بات کی بلکہ اس سے پہلے بھی جب فوجی عدالتوں کا کیس نہیں لگ رہا تھا نا تو ہم نے ان سے سوال کیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ بہت جلد لگ رہا ہے. تو وہ بہت جلد تقریباً 2 ماہ بعد آیا تھا. تو اب دیکھتے ہیں, کیونکہ جسٹس جمال خان مندوخیل اکیلے تو ہیں نہیں کہ انہوں نے کیس فکس کر دینا ہے, ایک پوری کمیٹی ہے اور آئینی کمیٹی آپ کو معلوم ہے بڑی سوچ. ایسے لگتا ہے کہ آئینی بینچز کے ججز کو یا تو کمیونیکیٹ کیا گیا ہے یا ان کو یہ پتا ہے کہ 27ویں ترمیم آنی ہے اور وہ اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ 27ویں ترمیم آئے اور اس میں جو کچھ ہے وہ کٹا چھٹا کھل جائے, پھر ایک نیا معاملہ کھل جائے کہ 26ویں کا کٹا ابھی بندہ نہیں ہے تو 27ویں آ گئی ہے, 27ویں کو بھی چیلنج ہو جائے. لیکن یہ جو 4 ججز ہیں یہ 27ویں کا انتظار نہیں کر رہے. سر انہوں نے 26ویں کا کر کے پچھتایا ہے پہلے. بالکل بھی انتظار نہیں کر رہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آئینی بینچز کی کمیٹی کو آج میں کل میں بیٹھ کر یہ فیصلہ کرنا چاہیے جی ہم باقی کام چھوڑ چھاڑ کے ہم ایک ہفتہ 10 دن 20 دن مہینہ 26ویں ترمیم کو سننے لگے ہیں اور اس کو ڈیسائیڈ کر کے اٹھیں گے, باقی کیس پیچھے کر دیں. دیکھتے ہیں وہ کب. آپ کو پتہ ہے جب نیب ترامیم کے خلاف کیس لگا ہوا تھا تو حکومت نے اس دوران دوسری ترامیم کر دی, مزید ترامیم کر دی تھی. تو اب یہ 26ویں ترمیم کا اگر لگ جاتا ہے تو 27ویں اگر آ گئی تو پھر آئینی بینچ کو بھی موقع مل جائے گا. دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. یہاں پر تو 1 سال ہو گیا ہے, 26ویں آئینی ترمیم مقرر نہیں ہوئی, اب 27ویں کی بازگشت ہے. ججز صاحبان کیا کچھ کر سکتے ہیں؟ اب 4 ہیں, کل کو 6 ہو جائیں گے, 6 بھی ہو جائیں گے تو وہ کیا کر پائیں گے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے. یہ تو اب وقت آنے پر معلوم ہوگا, اس کا جواب ہمیں ملتا ہے. کرنے کو تو بہت کچھ کر سکتے ہیں, اگر ایک بھی جج ہو نا تو وہ بہت کچھ کر سکتے ہیں. آپ انہیں کیوں اشتعال دلا رہے ہیں؟ بہرحال اشتعال سے یاد آیا, آج ایک اور بڑا ناخوشگوار واقعہ پیش آیا. اڈیالہ جیل کے باہر ہمارے ایک کولیگ ہیں طیب بلوچ صاحب, سپریم کورٹ رپورٹر ہیں, وہ وہاں پر گئے اور ان کے ساتھ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان پر تشدد کیا گیا اور گالیاں بھی دی گئیں. پاکستان تحریک انصاف کے جو چیئرمین عمران خان صاحب, ان کی بہن علیمہ خانم پریس کانفرنس کر رہی تھی
اس واقعے پر آپ کیا کہیں گے متی بھائی، جو طیب بلوچ صاحب کے ساتھ آج ہوا؟ تو 4 روز سے ہم دیکھ رہے تھے، وہ بھی بڑے سخت سوالات پوچھ رہے تھے، اور بار بار یہ کہا جا رہا تھا کہ جان بوجھ کر اشتعال دلانے کی کوشش ہو رہی ہے، تو بالآخر وہ کامیاب ہو گئے اشتعال دلانے میں؟ دیکھیں، اشتعال دلانا تو یقیناً جرم ہے، مگر جو بندہ اشتعال میں آ جاتا ہے نا، وہ اس سے بڑا جرم کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ کوئی بات نہیں ہے کہ ہمارے کارکن اشتعال میں آ گئے۔ ہر سیاسی جماعت جو ہے وہ اپنے مشتعل کارکنوں کے اشتعال کی ذمہ دار ہے۔ 9 مئی کو بھی یہی ہوا، ٹھیک ہے نا؟ بڑی تعداد میں کارکن جو اشتعال میں آئے، بعد میں پھر بھگتنا کس کو پڑا، نقصان کس کا ہوا؟ اور آپ یقین کریں، جب کسی شخص کو سزا ہوتی ہے نا، تو وہ تو اس کے جرم کی سزا شاید ہوتی ہے، لیکن جب آپ ایک سیاسی جماعت کو ڈیمیج کر دیتے ہیں، اس کو بہانہ بنا کے کسی بھی اشتعال انگیز کارروائی کو یا جرم کو، تو وہ سیاسی جماعت کا نقصان نہیں ہوتا، اس پورے نظام کا، جمہوریت کا، پوری قوم کا نقصان ہوتا ہے، چاہے وہ نون لیگ ہے، چاہے وہ پیپل پارٹی ہے، چاہے وہ پی ٹی آئی ہے۔ جو کچھ جنرل ضیاء الحق نے پیپلز پارٹی کے ساتھ کیا، اس کا بھی نقصان قوم کو ہوا، اور آج اگر پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہو رہا ہے، اس کا نقصان بھی ہمیں ہو رہا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں طیب کے ساتھ جو تشدد کیا پی ٹی آئی کے لوگوں نے، وہ انفرادی عمل تھا۔ لوگ یقیناً کارکن مشتعل تھے، لیکن اپنے غصے کا یوں اظہار، اس کا کوئی جواز نہیں ہو سکتا۔ اور میں سمجھتا ہوں جو ایف آئی آر کاٹی ہے، میں اگر صحافی ہوں تو علیمہ خان وہاں موجود تھی، لیکن ایف آئی آر آپ نے ایک صحافی کو سامنے رکھ کے، علیمہ خان یا جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے، جو ویڈیوز میں نظر آ رہی ہیں کہ وہ نہ تو خود کوئی تشدد کر رہی ہیں، نہ وہ کسی کو کہہ رہی ہیں، بلکہ انہوں نے بعد میں کہا بھی کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ پنجوتا صاحب تو کہہ رہے تھے، پنجوتا صاحب کہہ رہے ہیں ان کو پکڑنا چاہیے، اگر ایسا کوئی ایویڈنس ہے تو بالکل ہونا چاہیے، مگر علیمہ خان کا نام بیچ میں ڈالنا، میں سمجھتا ہوں صحافی کو سامنے آ کے کہنا چاہیے کہ میں نے علیمہ خان پہ الزام نہیں لگایا۔ لیکن اگر صحافی بھی خاموش ہے تو اس کا مطلب ہے وہ صحافی بھی پھر سیاست پہ آ گیا ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ طیب صاحب بڑے سمجھدار ہیں، اور وہ کم از کم علیمہ خان کی حد تک اپنی پوزیشن کلیئر کریں گے، مگر جنہوں نے جو کیا وہ ویڈیو پہ نظر آ رہا ہے، چاہے نعیم پچھوتا ہے یا 2، ان کو سزا ملنی چاہیے ان کے جرم کی۔ ان کی جو سزا قانون میں بنتی ہے، کیا سزا ہے بھائی؟ نہیں، سزا جو ہے وہ پولیس پرچہ نہیں کاٹتی، کہتے ہیں ہم دباغ پھٹا دیکھتے ہیں، نہیں، آپ کس پولیس کی بات کرتے ہیں؟ یہ تو چلیں، یہ بینیفیشری ہے نا، یہ حکومت بھی اس قسم کی سچویشن کی۔ جو واقعہ میرے ساتھ پیش آیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کے گیٹ کے اندر، وہ بھی ویڈیو موجود ہے، اس میں تشدد کیا جا رہا ہے، پولیس اہلکار تشدد کر رہے ہیں، سارا کچھ ہو رہا ہے۔ یہ کون سا دور تھا؟ یہ پی ڈی ایم کی حکومت آ چکی تھی، تو اس دور میں وزیر اعلیٰ تھے، وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ صاحب تھے، تو وہ مقدمہ تو آج تک نہیں درج ہوا، آج تک نہیں درج ہوا۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، میرا مقصد یہ ہے کہ پولیٹیکل مقاصد کے لیے اگر کوئی صحافی کو آگے رکھ کے کرے تو اس کو صحافی کو استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ جہاں تک بات ہے جو تشدد ہوا ہے طیب بلوچ صاحب کے خیالات کیسے ہوں، وہ کس طرح پورٹری کرتے ہیں، وہ صحافتی اخلاقیات ہیں نہیں ہیں، اس تمام بحث کو ہم سائڈ پہ کرتے ہیں۔ تشدد کو اگر مگر کیے بغیر ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں پی ٹی آئی کے لیے بھی بطور سیاسی جماعت یہ بہتر ہے کہ اس سے ڈسٹنس کریں، اس کی مذمت کریں، وہ کہیں کہ یار یہ نہیں ہونا چاہیے۔ مطلب آپ کیا آپ کے اگینسٹ کون کھڑا ہے؟ ایک بندہ کھڑا ہے جس کا نام طیب بلوچ ہے، صحافی ہے، تو آپ کا میرے خیال میں قد بڑا ہوگا کہ آپ اس کی مذمت کریں، اور ایسے واقعات کو جو ہے وہ اس کی حوصلہ افزائی نہیں ہونی چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں ادھر ہی علیمہ خان جو ہے، اب سوالات کی اگر بات کریں، علیمہ خان سے کوئی سخت سے سخت سوالات اس نے کرنا تھا، کیا کر لیتا؟ جی آپ یہ کرپشن کا الزام، وہ کرپشن کا الزام، یہ کیا وہ کیا، آپ سن لیتے، آپ کہتے نو کمنٹ، آپ کے کوئی جواب بنتا ہے جواب دے دیتے، بات ختم۔ اتنا تشدد پہ اترنا اور اس کو ابھارنا میرے خیال میں ضرورت نہیں تھی جتنی جو ہے وہ کرتی گئی ہے، اور غیر ضروری طور پر۔ باقی یہ ہے کہ پولیٹیکلی حکومت کے موٹیو جو کچھ بھی ہیں دوسری جماعت کے خلاف، بطور صحافی ہمیں ان موٹیو کو پورا کرنے کے لیے استعمال بالکل بھی نہیں ہونا، یہ بڑی کلیئرٹی ہے اس میں۔ اور آخر میں سمجھتا ہوں کہ جو عطا طارق صاحب کی ٹویٹ آئی ہے، انہوں نے بڑی مذمت کی ہے، وزیر اطلاعات صاحب جو ہے، لیکن عطا طارق صاحب جیسے سیاستدانوں کے منہ سے جن کی حکومت ہے، اور ان کی حکومت کے اندر صحافیوں کے ساتھ آج تک کیا کچھ نہیں ہوا، اب ان کے منہ سے جب کسی صحافی کے حق میں بات ہوگی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ صحافی کے حق میں نہیں جائے گی، یہ اس کے خلاف جائے گی۔
یہ اس کے خلاف ایک چارج شیٹ ہے کہ بھائی آپ کدھر کھڑے ہیں. بہرحال ناظرین آج کے اس ولاگ سے اتنا ہی. مجھے مطیع اللہ جان صاحب کو اور ثاقب بشیر صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ حافظ.